اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ پیام صبح میں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر اور ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں شافی جوابات۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسچنز کی شکل میں بھی تیار کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا، محبوب، مقبول اور ممتاز نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کا سامان کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 3 سوال مفتی نصر اللہ صاحب
نقش بندی نے انگلینڈ سے بھجوائے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ مفتی صاحب، بھارت میں مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور مختلف تنظیمیں وہاں جو متعصب ہیں وہ مسلمانوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہندوستان میں پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ دوسروں کو کافر نہیں کہیں گے، امت کے تصور کو ترک کرنا ہوگا، جہاد کو ترک کرنا ہوگا۔ اس کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جس طرح مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے برطانیہ سے یہ سوال بھیجا ہے، اس کی بابت بہت سے اخباری آرٹیکل، مضامین اور رپورٹس میں نے پڑھی ہیں کہ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو فکری غذا فراہم کرنے والی ان کی تنظیمیں ہیں جو ہندو مذہبی عصبیت پر یقین رکھتی ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو ہندو یا کبھی ویدانتی بھی کہتے ہیں کیونکہ ویداس ان کی مذہبی کتابیں ہیں، تو وہ راشٹریہ سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشد، شیو سینا وغیرہ، تو ان کے تھنک ٹینکس یا جو مجالس مفکرین ہیں ان کے اجتماعات، اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک تھنک ٹینک میں ان کے ایک مفکر سے یا رہنما سے پوچھا گیا کہ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، صدیوں سے جدی پشتی رہتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں، اور بھارت کا جو دستور ہے اس کا آرٹیکل 35 سے لے کر 4-5 آرٹیکلز ہیں جو بھارت کے شہریوں کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، وہ اپنے مذہبی اقدار پر بھارت کے دستور کی حدود میں کے اندر رہتے ہوئے عمل کر سکتے ہیں اور اپنے وقف قائم کر سکتے ہیں، اور اسی لیے برطانوی سامراج کے زمانے میں بھی مسلم پرسنل لا وہاں قانوناً نافذ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو نکاح، طلاق، وقف، ہبہ اور وصیت کے حوالے سے اپنے مذہبی احکام پر عمل کی اجازت تھی اور باقاعدہ قوانین بھی موجود تھے۔ لیکن اب یہ جو موجودہ حکمران جماعت ہے اس نے عصبیت کو اس قدر غالب کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات دشوار ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے ایک تھنکر یا مفکر نے کہا، اسے پوچھا گیا کہ مسلمان پرامن طور پر یہاں کے آئین و قانون کا پابند رہتے ہوئے یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو دستور بھارت نے ان کو حقوق دیے ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ بھارت میں پرامن طور پر رہنے کے لیے مسلمانوں کو 3 شرطیں ماننا ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ دوسروں کو کافر نہیں کہیں گے۔ نمبر 2 کہ امت کے تصور سے دستبردار ہو جائیں گے۔ جی۔ نمبر 3 یہ کہ جہاد کا نام نہیں لیں گے۔ ٹھیک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی جو ضد مذہب ہے تو اس کو غیر مسلم ہی کہیں گے، مسلم تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے عقائد، ان کی تعلیمات، ان کی اقدار ضد ہیں اسلام کی۔ ٹھیک۔ جیسے پاکستان میں ہندو کو ہندو کہتے ہیں، سکھ کو سکھ کہتے ہیں، اور پارسی کو پارسی کہتے ہیں، مسیحی کو مسیحی کہتے ہیں، تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کی ضد جو بھی ہو وہ نان مسلم کہلائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو کافر کہیں یا غیر مسلم کہیں یا مشرک کہیں، یا مشرک کہیں، جو بھی کہیں، تو یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے عقائد پر وہ قائم رہیں، دائم رہیں، پابند رہیں۔ ٹھیک۔ اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول عظیم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین حق کو باطل ادیان پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ ناپسند ہو۔ ظاہر ہے کہ بھارت جیسے ملک میں غالب کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسروں سے محاذرائی کرنی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے دین کا اور مذہب کی تبلیغ کرنے، ابلاغ کرنے، دعوت دینے اور اپنے مذہب پر قائم رہنے کا انہیں حق ہے، اور یہ دستوری اور آئینی حق ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ غیر مسلم، یہاں انہیں اعتراض یہ کہ ہمیں کافر نہ کہو، تو غیر مسلم میں اور کافر میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کافر ہم اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی عقائد اور مسلمات کا انکار کرے۔ ٹھیک۔ لیکن آپ کہیں تو ہم آپ کو ہندو کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو مسیحی کہہ دیں گے، ٹھیک، آپ کو سکھ کہہ دیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہو تو ان کی یہ بات مانی جا سکتی ہے، یعنی ہم ان کو مومن تسلیم نہیں کریں گے، اہل ایمان نہیں ہیں، مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، ٹھیک، جو ان کے مذہب کا نام ہے اس مذہب کے نام سے پکاریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم انہیں غیر مسلم کہیں، مشرک کہیں، یا ہندو کہیں، یا مسیحی کہیں، یا سکھ کہیں، لیکن ہم انہیں کافر نہ کہیں۔ ان کو اعتراض یہ ہے۔ کافر تو غیر مسلم کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے مسلمات کا انکار کرے۔ یہ ہم اور آپ، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن ان کا جو اعتراض ہے، تو کیا ان کے اس اعتراض کو کوئی بات نہیں، کوئی بات، اچھا کوئی بات نہیں نا، کوئی مسئلہ، وہ یہ دعویٰ تو نہیں کرتے نا کہ وہ مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ مسلم نہیں ہیں تو غیر مسلم۔ ٹھیک ہے، تو ان کی آپ نے ہمارے نزدیک غیر مسلم اور کافر ہم مانا ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو لفظ کافر پر اعتراض ہو تو غیر مسلم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں غیر مسلم کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے امت کے تصور کو ترک کرنا ہوگا۔ جی ہاں، تو مسلمان امت کے تصور کو کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، کیونکہ دین اسلام سرحدوں کا پابند نہیں ہے۔ دین اسلام عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، اصول کا نام ہے۔ ان بنیادی عقائد، عبادات، احکام کو جو بھی تسلیم کرے گا وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، وہ
امت مسلمہ کا ایک فرد کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان چنانچہ قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سب کے سب بھائی ہیں، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی بولی بولتے ہوں، یا ان کی وطنیت کوئی بھی ہو، وہ اخوت اسلامی اور اخوت ایمانی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اب آپ یا کوئی بھی ہمارا ناظر، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو امت کہتے ہیں، تو اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اگر ہندو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور وہ کہیں کہ ہمارے نزدیک ہندو مذہب ایک قدر مشترک ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا اچھا، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ایک دفاعی افواج کے ذمہ دار نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کی جڑ امت کا تصور ہے۔ تو امت کے تصور کے معنی کیا ہیں؟ امت کے تصور کے معنی یہ ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو کوئی بھی امت مسلمہ کا فرد ہوگا، کہیں بھی وہ تکلیف میں ہوگا، تو ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی تکلیف کا احساس کریں، ان کے درد کا مداوع کریں، ان کے دکھوں کا ازالہ کریں، اور اگر ہم عملی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں آواز بلند کریں، اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں بھی شامل ہے، اور اس کو تسلیم کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو کچل دیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو کچل دیں، ان کی آزادیوں کو چھین لیں، اور ان پر جو بھی ناروا احکام مسلط کرے، کوئی دنیا میں ان کے حق میں آواز نہ اٹھائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون کالجسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اور جب ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ عضو تو متاثر ہوگا، باقی جسم چین سے بیٹھے گا، ایسا نہیں ہے، پورا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ کاش ایسا ہوتا۔ ابھی تصور امت جس کا نفاذ دین کو مطلوب ہے وہ نہیں ہو رہا، تو امت کے تصور کو ختم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جو آواز بلند کی جاتی ہے وہ آواز بھی بلند نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ قراردادیں عرصے سے پاس ہو رہی تھیں، تو اور مودی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دور میں کچھ عرصہ پہلے کویت میں، قطر میں یا بعض سعودیہ میں جب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو فوراً مودی نے ایکشن لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت کا تصور ایک طاقت ہے، امت کا تصور مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دنیا کے مسلمانوں سے کٹ آف کر دیا جائے، تاکہ ہم ان کی گردنیں کاٹیں اور جھوٹے الزامات پر ان کو موت سے ہم کنار کریں، ان کے مکانات کو ڈھا دیں، تو یہ آزادی نہیں دی جا اور سکتی، ان کو قومیت کے تصور میں پابند کر دیں، اور تصور امت جو مسلمان ممالک میں موجود ہے اس تصور کو نکالا جائے۔ سب سے پہلے پاکستان، یعنی اس طرح کے نعرے آئے ہیں، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے سعودیہ، تصور امت۔ اللہ اکبر۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے نا، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے
تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر امت کی دفاعی حکمت عملی اجتماعی اگر ہو جاتی، کوئی دنیا میں کسی مسلمان کی طرف جو ہے ظلم کے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنی کرنسی میں تجارت اگر امہ شروع کر دے، یہ تمام کام کرنے کے ہیں، لیکن ہمارا موضوع فی الحال یہ نہیں، لیکن تصور امت، اور تصور امت کو اللہ تعالیٰ کہاں تک لے جاتا ہے؟ کان الناس امتاً واحدہ، تمام انسانیت ایک امت ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تمہیں عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، یہ مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ آخری سوال ان کا یہ ہے اس سلسلے میں کہ جہاد کو ترک کرنا ہوگا، تو جہاد ترک ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے کہ جہاد قیامت تک معطل نہیں ہوگا۔ یہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹیز کی بھی ضرورت ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کر سکتا۔ البتہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قتال کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے، اور جہاد کے معنی تو جہود مسلسل کے ہیں، انسانیت کے لیے، دین کے لیے، اخلاق کے لیے، اقدار کے لیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں مادی اعتبار سے اور حربی اعتبار سے جن قوتوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے فتوے لگا دیے ہیں، الزامات تھوپ دیے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ملیٹنٹ ہیں، عسکریت پسند ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، اور یہ منافرت پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ اقوام عالم نے کوئی ایگریڈ اپان، متفق علیہ، نہ دہشت گردی کی تعریف کی ہے، نہ عسکریت پسندی کی تعریف کی ہے، نہ انتہا پسندی کی تعریف کی ہے، تاکہ جب چاہیں جس پر یہ ٹھپا لگا دیں۔ ہم کہتے ہیں ڈیفائن کرو، اگر اسٹرگل فار فریڈم یا حریت وطن کے لیے جد و جہد کرنا دہشت گردی ہے، تو پھر ہم امریکن سے سوال کر سکتے ہیں کہ 17ویں صدی کے آخر میں آپ کے اجداد نے بوسٹن سے جو برطانیہ کے خلاف جد و جہد آزادی شروع کی تھی، کیا وہ اسٹرگل فار فریڈم تھی یا دہشت گردی تھی؟ تو لہذا ایسی ڈیفینیشن کرو کہ جس کا آپ پر بھی اطلاق ہو، ہم پر بھی اطلاق ہو، اور انسانیت کو مساوی درجہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم بلا وجہ دوسروں سے تصادم کرو۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے بات فرما دی بالکل واضح کہ جہاد اور قتال میں
بڑا فرق ہے، اور قتال آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے، ناگزیر درجہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، کہ تم دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، ابتلا کی دعوت نہ دو، لیکن اگر ناگزیر طور پر تم پر کوئی جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ اس لیے فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، اور حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس، اور دانستہ جھوٹی قسم کھانا، وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جب دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لڑائی کو مولنا نہیں ہے، کہ بعض دفعہ لڑائی مول لی جاتی ہے لیکن دین اس کو منع کرتا ہے۔ یہ بھی اس حضور نے فرمایا کہ لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، مومن کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت سے دوچار کرے۔ ٹھیک، عرض کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذل نفسہ، کوئی اپنے آپ کو ذلت سے کیوں دوچار کرے گا؟ فرمایا کہ یوردہ للبلائے فلا یطیقہ، اپنے آپ کو کسی ایسی مشکل سے دوچار کر دے کہ جس سے گلو خلاصی اس کے بس میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ لہذا اسلام امن کو ترجیح دیتا ہے، سلامتی کو ترجیح دیتا ہے، انسانیت کو ترجیح دیتا ہے، اور تمام انسانوں کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے اسلام، اور اسلام کسی پر ظلم اور جبر و جور کی اجازت نہیں دیتا، غیر مسلموں کے ساتھ مداہنت اور دین کے معاملے میں بجا رعایت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کے ساتھ مدارات کی، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں اخلاقی بنیادوں پر، انسانی بنیادوں پر اخلاقی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، انسانی اقدار کو لے کے آگے چلنا۔ آپ نے ذکر بھی کیا درمیان میں کہ ہم نے، یعنی ہم سے مراد ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں، ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، تو دونوں مل کے ہم ہوتے ہیں، تو ہم مل کے رہے ہیں۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے کس کس طرح اور کس کس انداز میں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن کیا کسی ایک ہندو پر جبر ہوا؟ نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلمان اولیاء کاملین سبحان اللہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے حسن اخلاق اور مروت اور رواداری اور انسانیت سے ہمدردی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں پاس بٹھایا، یہ تلوار سے نہیں ہوئے، اخلاق سے ہوئے ہیں۔ اور جب اخلاقیات دیکھی وہاں کے مقامی لوگوں نے، ہندوؤں نے، تو وہ اتنے متاثر ہوئے، یعنی خواجہ صاحب جس گھڑے سے خود پانی پی رہے ہیں اسی گھڑے سے اس بیچارہ، وہ ایک جس کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، اس کو بھی پلا رہے ہیں اسی پیالے میں۔ اخلاقیات ان کے ہاں تو اچھوت ہیں، جی ہاں، ان کے ہاں تو دلت ہیں، جی ہاں، ان کے ہاں تو ملیچ ہیں جو چھو نہیں سکتے۔ یہ دین اسلام ہے کہ جس نے بتایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب سوالات، کوئی حرام چیز نہ ہو، جی بشرطے کہ حرام چیز نہ ہو، وہ تو حرام چیز اگر کسی مسلمان کے پاس ہے تب بھی وہ حرام ہے، وہ تو کہ ہندو اور مسیحی کیا۔ اللہ اکبر۔ سوالات ان کے اور زیادہ ہیں لیکن وقت کیونکہ وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، ایک سوال اور لے لیتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ہندو رہنما ڈاکٹر پروین بائی نے یہ بات کہی ہے کہ مدرسہ اور مارکسزم بھارتی سماج کے لیے کینسر ہے اور ہم اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اس بابت آپ کیا فرمائیں گے؟
ایک آرٹیکل میں میں نے پڑھا کہ یہ ڈاکٹر پروین بھائی توگڑیا یہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں اور یہ کسی پچھلے دور میں وشوا ہندو پریشد کے انٹرنیشنل افیئرز کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں۔ تو ان سے ایک مسلمان صحافی نے پوچھا کہ آپ کینسر اسپیشلسٹ ہیں، آپ آپریٹ کر کے ٹیومر کو بدن سے نکالتے ہیں تاکہ باقی بدن سلامت رہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ معاشرے میں کینسر پھیلاتے ہیں؟ آپ کو اس ٹیومر کو معاشرے سے نکالنا چاہیے کہ جو جسد ملی کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے پروفیشن کا تقاضا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم مدرسہ اور مارکسزم کو کینسر سمجھتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سیمینری یا مذہبی درسگاہیں ہندوستان میں ہندوؤں کی بھی ہیں، بدھوں کی بھی ہیں، مسیحیوں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، مسلمانوں کی بھی ہیں۔ تو اگر اور یہ امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، تو اگر ہر مذہب کے حامل کو، ماننے والے کو ہندوستان کے آئین و قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی دینی اقدار پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اپنی دینی تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے، جیسے ہندو کو ہے، جیسے مسیحی کو ہے، جیسے سکھ کو ہے، جیسے بدھ کو ہے، پارسی کو ہے، ایسی اجازت مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیسے اس کو جڑ سے اکھاڑ ٹھیک ہے، پھینکیں تو گے؟ ماحول کو خراب نہیں کرنا اور یہ چاہیے۔ 20 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر، جی جو بہت دنیا کے کئی ممالک کی آبادی سے ان کی آبادی زیادہ ہے۔ جی ہاں، جی، اور وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، بالکل، یعنی حب الوطنی ان میں موجود ہے۔ ہاں۔ تو ہندوستان ان کا ملک ہے، وہ اس سے محبت کریں، لیکن وہ مسلمانوں کو جینے کا سامان فراہم آج بھی کریں، یہ ہندوستان متعصب میں نعرے نہ لگائیں۔ کئی تاریخی یادگاریں ہیں جی جو مسلمانوں کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا مفتی آپ صاحب، کا شہر کا نام تو بدل دیں گے لیکن تاریخ کیسے بدلیں گے؟ جی جی جی، تاریخ کیسے بدلیں گے، دل کیسے بدلیں گے؟ جیسے نریندر سنگھ مودی حیدرآباد دکن گئے جی تو بجائے حیدرآباد کہنے کے انہوں نے دوسرا نام لیا۔ جی 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 بالکل، یہ بہت سے شہر تبدیل کر رہے ہیں وہ۔ تو اس طرح کے متعصبانہ رویے عوام کے ذہنوں کو برباد کرتے ہیں۔ انسان کا انسان سے رشتہ ہے نا۔ ویسے بھی انڈیا ایک سیکولر، بظاہر ایک سیکولر ملک ہے۔ اور ایک اجازت دیں تو عرض کروں کہ جو مطالبہ وشوا ہندو پریشد والے انڈین مسلمانوں سے کر رہے ہیں، ہمارے لبرل یہاں بھی یہی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم اسلام پر قائم و دائم نہ رہیں، ہم کفر کو کفر نہ کہیں، ہم امت کی بات نہ کریں، بلکہ وہ یہ آپ بھی اکثر مضامین پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر پاکستان کو ہم اسٹیٹس دیں کہ جیسے سعودیہ ہے، مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، مراکش ہے، ایران ہے، افغانستان ہے۔ تو ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور والا، ہند پہلے بھی تھا، تقسیم کے بعد بھی ہے، ایران، عراق، شام، ترکیہ، لبنان، یہ سارے ممالک تھے، لیکن پاکستان نام کا ملک 14 اگست 1947 سے پہلے نہیں تھا۔ لہذا اس پاکستان کو کسی جغرافیے نے نہیں بنایا
کسی فوج نے فتح نہیں کیا اس پاکستان کو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا کہ ہم یہاں مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پر اپنے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، اپنی اقدار کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزاریں۔ لہذا پاکستان محض ایک نیشن اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اسلام اور پاکستان یہ لازم و ملزوم ہیں اور یہ باقی رہیں گے جب تک ہم اسلام سے وفا کا رشتہ قائم رکھیں گے، پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس فلسفے سے ہم ہٹتے ہیں تو ہم شہداء کے خون سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اس سے الا جب اللہ۔ ہٹ جائیں تو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ اسلام کا رشتہ ہے کہ جس نے پورے پاکستان کی قومیتوں کو، قبائل کو، زبانیں بولنے والوں کو ایک رشتے میں پرو دیا ہے اور جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی، میں چاہتا ہوں جلدی کچھ سوالات آپ کی خدمت پہ رکھیں۔ جاوید اقبال صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ مایوسی کفر ہے، یہ کہنا شرعاً جائز ہے؟ یہ کہنا اس کی معنویت میں ہمیں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ وَلَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اس کا مادہ بھی یاس ہے، اور یاس کے معنی بھی نا امیدی کے ہیں، قنوط کے معنی بھی نا امیدی کے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، رسول قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کافروں نے گمان کیا کہ ان کو اس وقت کے نبی نے جو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی تھی اس میں معاذ اللہ نبی جھوٹے نکلے، تو جاءہم نصرنا، اللہ فرماتا ہے ہماری مدد آ گئی، اور پھر کچھ وَنُنَجِّي مَن نَشَاءُ، جن کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، اور پھر کفار کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بإیمانہ نا امید ہونا کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، یا اللہ کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے، یا اللہ ہمیں محروم رکھے گا، تو یہ تو کفر ہے۔ ٹھیک ہے، یا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ کیا معاف کرے گا، ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کفر نہیں ہے، اور نہ یہ بات کہنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر خوف کا بھی بہت غلبہ رہتا ہے، اور
رحمت کی امید بھی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، خوف بھی اور رجا بھی، کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اللہ کے عذاب سے اور اس کی رحمت پر امید، ان دونوں کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ ہمیں اپنے اوپر خوف طاری کرنا چاہیے، فرمایا کہ موت سے پہلے صحت کے زمانے میں خوف طاری کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی نافرمانی کی جسارت نہ ہو اور موت سر پہ آ کھڑی ہو تو اپنے آپ پر اللہ کی امید کا غلبہ کرنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ نجات کے لیے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ، کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا الا بفضلہ، مگر اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابی نے عرض کی کہ وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ وَلَا أَنَا، تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ لہذا انسان اعمال صالح کرتا رہے، لیکن نجات کے لیے اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی رحمت کی آس لگائے، اس کی رحمت کے ساتھ اپنی نجات کو وابستہ کرے۔ اور اس لیے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب انسان پر ہم انعام فرماتے ہیں وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، قنوطی ہو جاتا ہے۔ یا ایک حدیث میں کہ فضو دعائیں ارید، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان اپنے لیے خیر کی دعا کرنے سے تو نہیں اکتادا، لیکن فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری اسباب سے اگر بندہ نا امید ہو جائے تو یہ کفر نہیں ہے اور گمراہی نہیں ہے، بعض اوقات بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے، لیکن اگر اعتقاداً اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو پھر یہ دلالت ہے، کفر ہے، فسق ہے، گمراہی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کم از کم ایک آدھ ویڈیو کوئسچن میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں۔ ویڈیو کوئسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے فضول خرچی نہیں ہے، اور کیا اس کا بھی ان سے حساب لیا جائے گا؟ جی اس سوال کے انیق احمد صاحب جواب دینے سے پہلے، ایک بادشاہ تھے، شہزادے تھے، ان کے لیے کم خواب اور ریشم کا بچھونا بچھتا تھا، سجدہ تھا۔ تو ایک دن وہ داخل ہوا تو اس کی جو کنیز تھی وہ اس پر لیٹی ہوئی نظر آئی، تو اس نے اس کو زوردار چانٹا مارا، تو کنیز کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا اللہ، جو چند سیکنڈ کے لیے لیٹا ہے اس پر، اس کی تو یہ سزا ہے، اور جو زندگی بھر یہاں لیٹتا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟
اللہ اکبر۔ جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے بادشاہت کو چھوڑا اور نکل کھڑا ہوا اللہ کی راہ میں، تو یقیناً جو عشرتوں کے دلدادہ ہیں اور بڑی بڑی عشرتوں میں ہیں، تو ان نعمتوں کا جواب تو دینا پڑے گا، حساب کتاب بھی دینا پڑے گا کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی تھی، کیا انہوں نے اللہ کا حق بھی ادا کیا، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان من الشکر ان یرا اثر نعمتہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ کے تشکر کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمتوں کے آثار نظر آئیں، لیکن یہ آثار تشکر کے درجے میں، راحت کے درجے میں ہوں، لیکن یہ عشرت اور عیش و نشاط کے درجے میں نہ ہوں کہ جس درجے پہ جا کر انسان اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو فراموش کر دیتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے سوال میں ایک جملہ یہ بھی شامل تھا کہ کیا ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر، ذرا کھول دیجئے اس بات کو۔ اللہ فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اللہ اکرام کرتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان ربی اکرمن، یہ میرا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا، عزت دی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، انسان کو جب اللہ آزماتا ہے اور رزق کو تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ رب نے تو میری اہانت کر دی۔ لہذا یہ نعمت کبھی بطور انعام کے ہوتی ہے، کبھی بطور امتحان کے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان وہ اللہ۔ نعمتیں کہ جن کا حق بھی ادا کیا جائے اور جن میں سے اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کیا جائے، وہ اللہ کا انعام ہیں، اور وہ نعمتیں کہ جن کو اپنی ذات میں سمیٹ کر اور اپنی ذات میں جذب کر کے اپنی عشرتوں اور راحتوں کا سامان تو کیا جائے، لیکن اللہ کو بلا دے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بلا دے، تو پھر وہ اللہ کا امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اور پھر جو آیت سورۃ التکاثر کی آپ نے پڑھی کہ الہاکم التکاثر، تمہیں بکثرت مال جمع کرنے کی خواہش نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم قبروں میں پہنچو گے تو اس کا انجام دیکھ لو گے۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آج کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور تاکید ہے۔ جی، لام تاکید، نون ثقیلہ، لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نا کہ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ اللہ اکبر، جو آپ نے نصیحت فرمائی۔ اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب سابق اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔